7 سال میں جو کارنامے انہوں نے کیے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، کیونکہ 17 یا 18 اگست کو ان کی وفاق کے بھی 2 سال پورے ہو رہے ہیں، اور اسی حساب سے ہمارے صوبے کے 7 سال پورے ہو رہے ہیں۔ اور ان 7 سالوں میں اگر آپ نظر دوڑائیں تو کوئی بھی ایسا منصوبہ جس کو قابل ذکر آپ کہہ سکتے ہیں اس حکومت کا نہیں ہے۔ 7 سالہ ان کا جو دور تھا، ایک ہی منصوبہ ان کا جو بڑا منصوبہ جو زمین پہ نظر آتا ہے، کیونکہ باقی منصوبے جو ان کے ہیں جو کبھی صحت کے انصاف کے نام پہ تھے، کبھی بلین ٹری سونامی کے نام پر تھے، وہ سب تو ہوا میں معلق جو ہے منصوبے تھے جو نہ کسی کو نظر آتے تھے، بہت بڑی بڑی باتیں تھیں۔ لیکن ایک ہی صوبہ جس کو یہ لے کر چلے جو کہ بی آر ٹی کے نام سے، اور جو آخری جو ان کے 6 مہینے تھے پچھلی حکومت کے، اس میں انہوں نے اناؤنس کیا، اور کل ہمارے وزیر اعظم صاحب اس کا افتتاح کر کے گئے ہیں۔ تو اس کے بارے میں کوئی چیدہ باتیں جو ہیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ کی تواسط سے آپ کی اس سے ہم یہ سوال پوچھیں گے حکومت سے اور باقی سب اداروں سے کہ چلیں پایہ تکمیل تک ایک منصوبہ پہنچا جس میں ابھی بھی بہت سارا کام باقی ہے، اور ایک جو ہے ایک ایلوژن کریٹ کیا گیا ہے کہ یہ ایک مکمل منصوبہ ہے اور بسیں ادھر سے ادھر آ جا رہی ہیں۔ جو اصل مقصد تھے اس منصوبے کے وہ اس میں ابھی بہت سارا کام باقی ہے۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک بات رکھوں گی کہ جو کام بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے جنگجو، بڑے بڑے جو آئے پشاور کو فتح کرنے کے لیے، پشاور کے پر چڑھائی جنہوں نے پشاور پہ حملہ کیا، جیسے کہ رنجیت سنگھ، جو کام رنجیت سنگھ نہیں کر سکا اس شہر کے ساتھ وہ اس حکومت نے کیا ہے۔ اس شہر کا جو ایک خوبصورت شہر تھا، جو پھولوں کا شہر تھا، جو کہ ایک روایات کا شہر تھا، جس کی صدیوں پرانی جو ہے اس کی تہذیب ہے اور صدیوں پرانی اس کی جو چیزیں ہیں، وہ جو میں نے جیسے کہا کہ رنجیت سنگھ جو کام نہیں کر سکا وہ انہوں نے کر دکھایا۔ وہ آپ ان کے کھاتے میں لکھ لیں کہ پشاور کا جس طرح سے حشر نشر کیا ہے، پشاور کی ثقافت کا، پشاور کے حلیے کو جس طرح سے بگاڑا ہے، اس کی نظیر کہیں نہیں ملتی، اور ان کو اس کے اوپر ہم سب کو سلوٹ کرنا چاہیے کہ وہ جو کام رنجیت سنگھ نہیں کر سکا انہوں نے کر ڈالا ہے۔ تو جی اب آتے ہیں جی بی آر ٹی کے اوپر۔ بی آر ٹی کا منصوبہ جو کہ 39 ارب روپے سے جو اس کی فیزیبلٹی بنائی گئی وہ تھی کہ یہ 39 ارب روپے میں یہ منصوبہ بنے گا، اور ہر منصوبے کا جیسے آپ کو پتہ ہے ایک پریلیمنری ڈیزائن ہوتا ہے جو سٹارٹ میں دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا ایک جو کمپلیٹ ڈیزائن ہوتا ہے، جو مکمل ڈیزائن ہوتا ہے، اس کے بعد جب یہ سارے کام ہو جاتے ہیں تو پھر بڈنگ کی جاتی ہے۔ یہ دنیا کا واحد منصوبہ ہے جس میں پریلیمنری ڈیزائن جو ابتدائی ڈیزائن تھا، اس کے بعد اس کو جو ہے اس پہ بولی لگائی گئی، اس کی بڈنگ کی گئی، اور اپنے منظور نظر لوگوں کو یہ ٹھیکہ دیا گیا، اور ٹائم فریم رکھا گیا 6 مہینے کا، جو کہ پاسبل ہی نہیں تھا، جو ممکن ہی نہیں تھا۔ دیکھیں ہم ترقی کے خلاف نہیں ہیں، ترقی ہونی چاہیے، پشاور کے شہریوں کا حق ہے کہ ان کے لیے اچھی سہولتیں ہونی چاہیے، اچھے پروگرام ہونے چاہیے، لیکن ترقی کے نام پہ استحصال نہیں ہونا چاہیے، ترقی کے نام پہ تباہی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ترقی ہی کرنی تھی تو اس وقت میں کیونکہ تھوڑا سا یہ ٹریک سے ہٹ جائے گا، لیکن آپ کی توجہ میں ضرور صحت کے نظام کی طرف لے جانا چاہوں گی کہ ہمارے شہریوں کا جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ ہمارا جو پشاور کے شہریوں کا، میرے ساتھ میرے پشاور کے سٹی کے صدر تشریف فرما ہیں اغوانی صاحب، اور ہماری ڈسٹرکٹ کی بھی تنظیم یہاں پہ موجود ہے۔ تو جو پشاور کا بیسک شہری کا حق ہے وہ لیڈی ریڈنگ ہسپتال میں صحت کی سہولیات ہیں۔ آپ نے وہ صحت کی سہولیات کو کہاں پہنچایا ہے؟ میں پچھلی دفعہ بھی جب آئی تھی تو میں نے کہا تھا کہ جو بھی وزراء ہیں، جو بھی ان کے نمائندے ہیں، وہ آ کے ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہمارے ساتھ مناظرہ کریں اور بتائیں کہ ہم 7 سال پہلے جس حالت میں صحت کے شعبے کو چھوڑ کے گئے تھے، آج اس میں کتنی بہتری آئی ہے یا کتنی ابتری آئی ہے۔ پشاور کے شہریوں کو جس طرح سے محروم کیا گیا ہے ہر علاج سے، دل کے معالجے کے علاج سے، اور کافی اور ساری چیزیں ہیں،
جو گھپلے یہاں پر ہوئے ہیں لیڈ ریڈنگ ہسپتال میں، اور اقربا پروری کی جو ہمارے وزیر اعظم صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ موروثی سیاست اور اقربا پروری، یہ سب کچھ جو ہے، جو ان کے اپنے خاص الخاص ایک کزن ہیں، وہ یہاں سب کے سرپرست اعلیٰ بن کے بیٹھے ہیں. اور ابھی تو آخر میں یہ بھی جو کسر رہ گئی تھی کہ جو اپنا معاون خصوصی جو کہ ہیلتھ منسٹر ہوتا ہے، وہ اگر انہوں نے لیا ہے، وہ اپنے شوکت خانم ہسپتال کا جو سی ای او ہے. یہ بات جو ہے اپوزیشن کی بات یا اور جماعتوں کی بات تو بہت ہائی لائٹ ہوتی ہے، لیکن کسی نے کیا پوچھا کہ سی او جو ہے، سی ای او، سوری جی تھوڑی سی ہو گئی مس پروناؤنسیشن، تو وہ اسپتال کے جو سب سے بڑے عہدے پہ فائز ہے شوکت خانم ایک پرائیویٹ ہسپتال ہے، اور اسی اسپتال کا جو بورڈ ہے اس کے چیئرمین جو ہیں ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں. تو یہ اگر کانفلکٹ آف انٹرسٹ اس کو نہیں کہتے تو پھر اور کس کو کہتے ہیں؟ اور اقربا پروری اگر اپنے کزن کو سرپرست اعلیٰ پورے ملک کے نظام کو، ہیلتھ کے نظام کا بنایا ہے، تو وہ اقربا پروری نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس طرح جی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن چونکہ ہمارا جو مین فوکس ہے آج وہ بی آر ٹی کے اوپر ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو منصوبہ صرف پریلیمنری جو ہے منصوبہ بنا کے اور اسی کے اوپر ڈیزائن کے اوپر اور اس کے اوپر آپ نے کہا کہ اس کو 6 مہینے میں ہم کمپلیٹ کر کے دیں گے. اب یہ سروس شروع ہو گئی، کل یا پرسوں ہوئی ہے، وزیر اعظم صاحب بھی تشریف لائے اور وہی یو ٹرن یہاں بھی لیا کہ جس کو کہتے تھے جنگلہ بس اور جس پہ تھکتے نہیں تھے نواز شریف کو کرٹیسائز کرتے ہوئے، اسی جنگلہ بس کا بہت جو ہے نا فخر سے افتتاح کیا اور بڑے دھڑلے سے پھر کہا کہ یہ بہت اچھا منصوبہ ہے. اگر وہ اچھا منصوبہ یہاں پر ہے تو وہ اچھا منصوبہ لاہور میں کیوں نہیں تھا؟ وہ اچھا منصوبہ جب ہوا تو وہ اسلام آباد میں کیوں نہیں تھا؟ یہ جو ہے نا ایک جب یہ نعرہ لگاتے تھے کہ 2 نہیں ایک پاکستان ہوگا، خیر وہ ایک پاکستان تو ان سے ہوا نہیں. اب انہوں نے ہر چیز میں 2 چیزیں کر لی ہیں. ان کے لیے کچھ اور معیار ہے اور جب لوگوں کے لیے آتا ہے تو کچھ اور معیار ہے. جیسا میں نے آپ سے کہا کہ اس منصوبے کی جو لاگت تھی وہ 39 ارب روپے تھی، جو کہ پھر ریوائز ہو کے اب جو آخری ہم نے دیکھے ہیں چیزیں وہ 67 ارب روپے پہ یہ پہنچ چکا ہے، اور مزید بھی اس میں ابھی پیسے جو ہیں خرچ ہونے ہیں. اب بات یہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں چلے اچھا ہے، منصوبہ بن گیا ہے، شہریوں کی سہولت ہونی چاہیے. اس کی میں جو چیدہ نکات ہیں جو اس میں جو گھپلے ہوئے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گی. لیکن اس پہ ایک سٹے لیا ہوا ہے انہوں نے، اور سٹے کس بنیاد پہ لیا؟ سٹے اس بنیاد پہ لیا چونکہ اس پہ کام جاری ہے، اور اگر اس وقت عدالتی بیچ میں مداخلت ہوئی تو یہ ڈیلے ہو جائے گا، یہ تاخیر کا شکار ہوگا یہ منصوبہ. لیکن کوئی ان سے پوچھے کہ جی اب تو وہ آپ کے بقول آپ کے وزیر اعظم کے، آپ کے وزیر اعلیٰ کے یہ مکمل ہو چکا ہے اور بڑا شاندار افتتاح بھی آپ نے اس کا کر دیا ہے، تو اس سٹے کا اب کیا جواز ہے؟ اس سٹے کو مہربانی کر کے ہٹایا جائے تاکہ اس میں جو بھی بے قاعدگیاں کی گئی ہیں اس کا حساب کتاب ہو چکے. آپ دوسروں سے حساب کتاب مانتے ہیں تو اپنا حساب کتاب کیوں نہیں دیتے؟ آپ کیوں جو ہے فورن فنڈنگ کیس میں جو ہے آپ تاریخیں لیتے ہیں، آپ کیوں نہیں اس میں سامنے آتے؟ اور بی آر ٹی کے حوالے سے ہی میں آپ سے کہوں گی کہ اس کا جو فیڈر کوریڈور ہے، یہ بی آر ٹی جو ہے اس پہ آپ نے کہا کہ ہم اس پہ سبسڈی نہیں دیں گے، یہ سیلف سسٹینیبل ہوگا، اس میں کوئی پیسے حکومت کو نہیں دینے پڑیں گے. اب آپ کے لیے انٹرسٹنگلی میں بتاؤں کہ جو انہوں نے اس کی فیزیبلٹی بنائی ہوئی ہے اس میں یہ ہے کہ 3,75,000 لوگ، یہ فگر ذرا لکھ لیں، ان کی فیزیبلٹی میں ہے 3,75,000 لوگ ہر روزانہ کی بنیاد پہ ان بسوں میں جو ہے وہ سفر کریں گے، اور 3,75,000 پہ ہمارا بریک ایون ہوگا، اور اس سے اوپر جو لوگ اس کے علاوہ ان بسوں میں بیٹھیں گے وہ ہمارا منافع ہوگا. اب حالت یہ ہے کہ انہوں نے جو منصوبہ جس کا افتتاح کر لیا ہے اس میں جو ہے مین ان کا کوریڈور تو بسیں ٹریکس ان کے کمپلیٹ ہیں، لیکن جو فیڈر ان کے اسٹیشنز ہیں
جس طرح کہ بڑا بیر ہے، جس طرح کہ اس کا ہے یہ حیات آباد کا ہے، اور ڈبگری کا جو ہے، وہ تو ابھی گرے سٹرکچر کھڑے ہیں، اور جو 120 مزید بسیں آنی ہیں اور پتہ نہیں وہ کب آئیں گی، وہ جو ہیں وہ ہے نہیں، آپ کے ڈیپو ہے نہیں، آپ کے سٹیشنز جو ہیں وہ پورا کمپلیٹ کام ان پہ ہے نہیں، اور یہ جو سبسڈی آپ دیں گے، یہ بھی آپ نوٹ کیجئے کہ 2 ارب سالانہ کی سبسڈی ہے جناب، جس سبسڈی کو یہ تھکتے نہیں تھے اس کی جو ہے برائیاں کرتے ہوئے، یہ 2 ارب کی سبسڈی 14 اگست سے شروع ہو گئی ہے۔ یہ 2 ارب کی سبسڈی، کیونکہ آپ ابھی اگر یہ فل کیپیسٹی میں بھی چلائیں گے جو موجودہ حالت ہے، تو 60-70 ہزار ڈیلی سے زیادہ اس پہ مسافر آئیں گے نہیں، کیونکہ آپ کے فیڈر روٹس جو ہیں وہ چلیں گے نہیں۔ تو یہ 2 ارب کی فیزیبلٹی جو دینی ہے ہم نے پیسے، وہ تو آپ کی اور میری اور ہم سب کی جیبوں سے نکلے گا۔ کبھی آٹا مہنگا کر کے نکلے گا، کبھی بجلی مہنگا کر کے رکھے گا، کبھی دوائیاں مہنگی کر کے نکلے گا، تو یہ سب پیسے تو ہم ہی نے آخر میں بھرنے ہیں۔ تو یہ کہاں کا انصاف ہے جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا؟ پھر اس میں بے قاعدگی سب سے بڑی یہ ہے کہ جو پریلیمنری ڈیزائن کے اوپر بڈنگ کر کے ایک ایسے جو کنسٹرکشن کمپنی جس کا نام ہے مقبول اور جوائنٹ وینچر کیا اس نے کیلسن کے ساتھ، اس منصوبے میں بہت سی تاخیریں ہیں، بہت سی برائیاں ہیں، اس کے بیچ میں ڈرینیج کے کام ہونے تھے جو نہیں ہوئے، اس کے اندر گرین ایریاز بننے تھے جو کہ نہیں ہوئے، اس کے اندر جو ہے ٹریکس بننے تھے، فٹ پاتھ بننے تھے لوگوں کے چلنے کے لیے، وہ نہیں بنے ہوئے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، اور یہ ایک سوال ہے، بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ جب ٹھیکیدار ڈیلیوری نہیں کرتا ٹائم پہ، جب ٹھیکیدار کا کام ناقص ہوتا ہے، جیسے ان کا جو فیز 3 کا جو کام ہے وہ آپ دیکھیں تو فیز 1 اور 2 کے بعد فیز 3 کا کام اس سے بھی زیادہ ناقص ہے۔ تو گارنٹیاں جمع کراتا ہے ٹھیکیدار، اگر میں غلط ہوں تو آپ مجھے درست کیجئے گا، ہمیشہ جو ٹھیکیدار ہوتا ہے وہ حکومت کے پاس یا جو بھی امپلیمنٹنگ ایجنسی ہوتی ہے اس کے پاس گارنٹی جمع کراتا ہے، اور اگر وہ ڈیفالٹ کرتا ہے یا اس کے کام میں کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ گارنٹی جو ہے وہ انکیش کی جاتی ہے۔ یہ آج 36 مہینے گزر گئے ان گارنٹیوں کو، تو یہ انکیش کیوں نہیں ہوئی؟ یہ انکیش اس لیے نہیں ہو سکتی، یہ چیلنج اس لیے نہیں ہو سکتی چونکہ یہ بوگس گارنٹیاں ہیں۔ میں آج چیلنج کرتی ہوں کہ یہ جو گارنٹیاں اس ٹھیکیدار نے دی تھیں اس کو سامنے لے کر آئیں، بالکل بوگس ہے اور یہ انکیش ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک یہ بہت بڑی جو ہے بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک ادارہ بنایا ہے جس کا نام ہے اس کو یہ کہتے ہیں کے پیوما، اس کا یہ لکھیں آپ ذرا، خیبر پختونخوا اربن موبیلٹی اتھارٹی، کے پوما کے نام سے شاید یہ اس کو کہتے ہیں۔ وہ ادارہ اس لیے بنایا گیا کہ وہ اس سارے منصوبے کو مانیٹر کرے گا جو تقریباً 2.5 لاکھ کے قریب ایسی بسیں، ایسے رکشے، ایسی ٹیکسیاں ہیں جو ان رجسٹرڈ ہیں، ان کی انہوں نے رجسٹریشن کرنی تھی، کیونکہ ان کا مین مقصد اس روڈ کو بنانے کا یہی تھا تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو اور جو ٹریفک ہے وہ ایک طریقے سے چل سکے۔ لیکن یہ ادارے میں آج تک انہوں نے افسر کیا کہ کوئی چپڑاسی بھی بھرتی نہیں کیا۔ تو یہ ساری ریگولیشن جو ہے، یہ ساری جو ٹھیک کرنا ہے سارا کچھ، یہ کون کرے گا؟ دیکھیں ان کو بہت شوق ہے اس طرح کے کام کرنے کے، یا تو یہ پچھلی حکومتوں کی کوئی جو کام ہے اس پہ اپنی تختیاں لگاتے پھرتے ہیں۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا پچھلی حکومت کے جتنے منصوبے تھے اس پہ انہوں نے اپنی تختیاں لگائیں اور کہا کہ یہ ہم نے کیا ہے۔ ان کے پلے صرف 7 سالوں میں یہی ایک منصوبہ ہے جس کو یہ دکھا سکتے ہیں کہ ہمارا منصوبہ ہے، لیکن اس منصوبے میں جتنی غلطیاں ہیں، جتنے اس میں مسئلے ہیں، یہ تو ابھی چل تو پڑا ہے، اور یہ ایک رولر کوسٹر رائڈ میں تو اغوانی صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو پشاور کے شہریوں کی طرف سے میں شکریہ ادا کروں گی، خاص کر کے بچوں کی طرف سے، کہ وہ ایک باہر ملکوں میں ایک رولر کوسٹر رائڈ ہوتی ہے، وہ آپ اس میں بیٹھ جاتے ہیں، کبھی وہ ایسے جاتا ہے، کبھی ایسے جاتا ہے، کبھی ایسے جاتا ہے،
تو شاید ہم بچوں کے انٹرٹینمنٹ کے لیے اور تو کچھ نہ بنا سکے، لیکن ہم نے یہ رولر کوسٹر رائڈ بنا دی۔ مجھے یہ سمجھائے ابھی کوئی یہاں آپ میں سے یا حکومت کا کوئی بندہ اگر اس کے پاس وقت ہو کہ جب ایک روڈ سیدھی ہے اور سیدھی جا رہی ہے تو آپ کو اس کو اوپر لے جانے اور نیچے لانے کی ضرورت کیا تھی؟ اس لیے کہ آپ نے وہ پر سکوئر فٹ کے حساب سے جو خرچے کرنے تھے اور اس میں ککس بیک لینے تھے۔ آپ کی اس جی ٹی روڈ پہ سالوں سے بسیں چلتی ہیں، گاڑیاں چلتی ہیں، ہیوی ڈیوٹی ٹرک چلتے ہیں، آپ نے تو اسی روڈ کو ٹھیک کر کے اس کو کھودنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس کے اندر یہ اتنی کارروائیاں کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر آپ کا بس کا کوریڈور بنانا ہی تھا تو اسی کو ایک جس کو آپ جنگلہ کہتے ہیں، وہ جنگلہ بھی ناقص ہے جو انہوں نے لگائے ہیں، وہ انٹرنیشنل جو بھی سٹینڈرڈز ہیں، سیکیورٹی کی جو سٹینڈرڈز ہیں اس کو نہیں میٹ کرتے۔ آپ نے دیکھا کہ لوگ کس طرح سے ان کو پھلانگ کر اندر چلے گئے، اور یہ لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیلنے کا ایک کام ہے۔ ہمارے ہاں لوگوں آپ نے سیکیورٹی کا کیا انتظام کیا ہے؟ آپ نے کس طرح سے ان کو مانیٹر کرنا ہے؟ یہ سب کچھ جو ہے اس منصوبے میں اور بھی بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ مسنگ ہیں، لیکن مین جو ہے وہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ بھئی ایک ایسی کمپنی کو جو آپ نے بڈنگ میں لے آئے، وقت سے پہلے لے آئے، پھر آپ نے ان سے فیک گارنٹیاں لے لی، پھر آپ نے ان کو 36 مہینے کوئی مانیٹر نہیں کیا، ان سے کچھ پوچھا نہیں۔ اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ جو لٹیگیشن میں یہ گئے بھی ہیں اس کمپنی کے خلاف، سر کہتے ہیں نا جس کو منہ دھونے کے لیے کوئی کارروائی اگر بندہ ڈال دیتا ہے تو وہ منہ دھونے کے لیے جو گئے ہیں یہ سارے کیسز ہارے ہیں۔ جب ملی بھگت ہوتی ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے، سارے کیسز ہارے ہیں، اور اب ان کیسز کے مد میں ان کو تقریباً 4-5 ارب روپے اس ٹھیکیدار کو اور دینے ہیں، چونکہ وہ مقدمے ان کے خلاف جیت چکا ہے۔ تو اس طرح کی جو ہے کافی ساری جو باتیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ یہ جو ہے اب چل پڑا ہے۔ اللہ کرے کہ اچھے طریقے سے چلے، ہماری دعا ہے، کیونکہ ہم بھی اس شہر کے رہنے والے ہیں، اور اگر اچھی چیز کو اس شہر میں ہوگی تو ہم اس کو سراہیں گے، اپریشیٹ کریں گے۔ لیکن اگر ترقی کے نام پہ استحصال کیا جائے گا، ترقی کے نام پہ لوٹ مار کی جائے گی، اور ترقی کے نام پہ اس شہر کا حلیہ بگاڑا جائے گا تو ہم ضرور بولیں گے۔ اور آخر میں یہ کہوں گی جو سائیکل ٹریک کا ایک بات بنائی ہوئی ہے وہ کہاں ہے؟ کوئی پوچھنے والا تو بنے ان سے کہ جو آپ نے کہا کچھ تھا، دکھا آپ کچھ رہے ہیں، ڈیلیور آپ کچھ کر رہے ہیں، اور اینڈ میں آگے کہتے ہیں کہ جی ہم نے واہ جی ہم نے بڑا کارنامہ کر لیا ہے، اور یہ اس غریب عوام کا خون چوس کر، میرے اور آپ کی جیب پہ ڈاکہ ڈال کر، میرے اور آپ کے لیے ہر چیز مشکل کر کر، بجلی کی مہنگائی کر کر، گیس کی مہنگائی کر کر، کھانے پینے کی اشیاء کی مہنگائی کر کر، یہ کل ایک سوال کسی نے رکھا تھا ٹویٹر پہ کہ مجھے یہ بتائیں، کسی نے پوچھا تھا کہ 7 سال میں کوئی ایک ایسی چیز کا نام بتائیں اس حکومت نے جو سستی کی ہو، کوئی ایک چیز۔ تو میں نے اس کے نیچے لکھا موت۔ اس حکومت نے صرف ایک چیز سستی کی ہے اور وہ ہے موت۔ موت آپ کو سستے داموں مل جائے گی، کیونکہ نہ علاج ہے، نہ معالجہ ہے، نہ دوائی ہے، نہ ڈاکٹر ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں چاہوں گی کہ ہمارے جو ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری ہیں گورن انقلابی صاحب، وہ بھی آپ سے بات کریں گے، لیکن ہمیں 7 سالوں کا حساب چاہیے۔ باقی ملک تو 2 سالوں کا حساب کرے گا، ہمیں 7 سالوں کا حساب چاہیے۔ شکریہ۔